ہے یہ مسجد میں پڑھنا مسنون ہے جی۔ اسلامی طریقہ جو نکاح کا ہے وہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کا نکاح ہے یا بیٹی کا نکاح ہے، تو حضور پوچھتے ہاں بھی حق مہر کتنا رکھا ہے، تو وہ صحابہ بتاتے کہ اتنا حق مہر رکھا ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام 2 گواہ مقرر فرماتے اور نماز کے بعد ممبر پہ جلوہ افروز ہوتے، حضور خطبہ ارشاد فرماتے اور پھر اس کے بعد آپ فرماتے کہ فلاں ابن فلاں اور فلاں کی بیٹی ان کا آپس میں نکاح ان گواہوں کی موجودگی میں اتنا حق مہر، بس ایک مرتبہ قبول ہو جاتا۔ اور پھر آپ حکم فرماتے ایک صحابی ان کو کہ آپ یہ چھوارے جو ہے نا پھینکیں، یہ چھوارے پھینکنا سنت ہے۔ ہمارے ہاں تو آج کل یہ پیکٹ چل پڑے ہیں نا جی، کیونکہ ہر دین کے کام میں ہم نے اپنی وہ من مانی گھسیڑنی تو ہے نا، تو یہاں پر بھی وہ جو اصل سنت ہے اب تو بہت سارے لوگوں نے چھوارے ہی غائب کر دیے، اور یہ برکت والے چھوارے ہوتے ہیں جو نکاح کے چھوارے ہیں، تو اب وہ بڑی مشکل سے ایک آدھا ڈالیں گے پیکٹ میں تو باقی دوسری چیزیں ہو جائیں گی۔ تو اصل چیز سنت چھوارے، آپ اس صحابی سے فرماتے بھی ایک کونے میں کھڑے ہو جاؤ اور زور زور سے پھینکو، اگر وہ ایسا پھینکتا تو حضور حکماً فرماتے کہ زور سے پھینکو تاکہ کسی کے ادھر ناک کے اوپر لگے، کسی کے کان کے اوپر لگے، ہیں جی، کوئی یہ نہ کہے جی نکاح ہوا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا میں تو سویا ہوا تھا۔ اب ذرا اس کے جب کان میں لگے گا ناک میں لگے گا تو وہ ایک دم الرٹ ہو جائے گا، ہاں جی اٹھے گا یہاں کیا ہو رہا ہے جی، نکاح ہوا جی فلاں کا سب کے سامنے اس کو پتہ چل گیا۔ تو یہ ہے مسنون طریقہ کہ مسجد کے اندر نکاح ہو اور وہی مسجد والے لوگ ہوں اور ان کے سامنے نکاح ہوا، 2 اس میں سے گواہ ہو گئے، حق مہر مقرر ہوا، اللہ خیر صلی اللہ۔ اب ہم نے کیا کیا، اچھا پہلے تو مہر کا مسئلہ بھی دیکھ لیں۔ مہر کیا چیز ہے؟ یہ جو حق مہر ہے اصل میں اسلام نے عورت کو تحفظ دیا ہے، اسلام نے عورت کو تحفظ دیا ہے۔ اچھا اب ہمارے ہاں جو حق مہر مروجہ چل رہا ہے اس میں بتائیں کیا تحفظ ہے؟ 10,000 میں 5,000 تو ویسے بھی نہیں، آج کل 8,000 حق مہر بنتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے غریب آدمی کے لیے 10 درم حق مہر مقرر کیا، یہ حد باندھی ہے۔ اب 10 درم کے جب پیسے بنائیں گے تو آج کے چاندی کے حساب سے تقریباً 7500 روپے کے اوپر نیچے بنتے ہیں، ٹھیک ہے، چلو جی آپ نے احتیاطاً 10,000 روپے لکھ دیے، ٹھیک ہو گیا حق مہر، لیکن یہ تو ہے غریب آدمی کے لیے۔ امیر آدمی کا جو حق مہر ہے وہ تو بہت زیادہ ہے۔ ہمارے ہاں ایک مشہور ہے جی 32 روپے جی، یہ پتہ نہیں بتی کہاں سے نکالی ہے جی، ہیں جی، تو یہ کسی دور میں بھی ایسا نہیں ہے، یہ گھڑا ہوا ہے۔ مہر فاطمی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو حق مہر ہے 131 تولہ 6 ماشے چاندی ہے۔ اب 131 تولہ اور پھر آدھا تولہ اور ہے چاندی، تو اب اس کی اگر قیمت لگائی جائے تقریباً، پرفیکٹ تو مجھے یاد نہیں، آپ بازار سے چاندی کی قیمت معلوم کر لیں، 3,000 روپے کا اگر ایک تولہ ہے تو 131 ضرب 3 کر دیں، تقریباً 4 لاکھ روپے کے اوپر نیچے پیسے بنتے ہیں۔ پرفیکٹ اگر آپ بنائیں تو ریٹ مقرر پوچھ کے آپ کر لیں، تو حق مہر 4 لاکھ روپے کے اوپر نیچے بنیں گے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہے جن پر زکوٰۃ ہی فرض نہیں ہوئی۔ آپ مجھے بتائیں یہاں اس مجمع کے اندر کتنے لوگ ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں؟ 1-2 سے زیادہ نہیں نکلیں گے، اور باقی سب صاحب حیثیت ہیں، آپ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب آپ اپنی مالی پوزیشن کا اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی جو زکوٰۃ دیتا ہے اس کا حق مہر کتنا ہونا چاہیے؟ زیادہ ہونا چاہیے نا، کیونکہ اسلام نے تحفظ دیا ہے، تو اس میں کیا تحفظ ہے؟ کوئی تحفظ ہے اس میں؟ کوئی تحفظ نہیں ہے جی۔ تو اگر مہر فاطمی رکھنا ہے تو کم سے کم 4 لاکھ تو ہو جی۔ اب میں جب پوچھتا ہوں کہ ہاں بھئی بچے کا حق مہر جو آپ رکھ رہے ہیں تو بچے کی انکم کیا ہے ماہانہ؟ بڑے فخر سے بتائیں گے 2 لاکھ روپے کماتا ہے، تو میں نے کہا کوئی 2-3 ماہ کے چلو انکم ہی لکھ دیتے ہیں، زیادہ نہیں، 5-6 لاکھ لکھ دیں، اوئے ہوئے 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 اسی مول لینا ہے جی، یعنی وہ دیندار، سب ان کی دینداری نکل جاتی ہے، تماشا لگا۔ تو اسلام نے تو بھائی تحفظ دیا ہے، آپ کیا تحفظ دے رہے ہیں؟ آپ دیندار لوگ ہیں تو آپ کو کیا مسئلہ بن گیا؟ بچی کو تحفظ دیں، اور آج کل جیسے حالات ہیں بچوں کے اندر حوصلہ نہیں ہے، حق مہر زیادہ رکھیں تاکہ ان کو ڈر ہو کہ بھائی یہ بھی میرے سر کے اوپر ہے، وہ برداشت کر لے گا۔ اور جب رکھنا ہی آپ نے 10,000 روپے تو جاتے ہی فائر چلیں گے، اللہ خیر صلی اللہ، کام خراب ہو جائے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو اپنا حق مہر ہے آپ ذرا اس پہ بھی نظر دوڑائیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا
ہاں جی کتنا حق مہر تھا؟ ہاں جی بولو بولو 40 تو اونٹ تھے اور 20 مسقال سونا تھا. چلو آپ جو ہے نا جو اونٹوں کی قیمت لگائیں, سونے کو چھوڑیں ہم, اونٹوں کی 40 اونٹوں کی قیمت لگاؤ جی, کتنی بنی؟ 5,000 روپے کا, 5 لاکھ کا بھی اگر ایک اونٹ ہو, یعنی یہ نارمل اونٹ ہے. ہاں جی 2 کروڑ روپے بنتا ہے. کیوں جی 2 کروڑ روپے ہیں؟ پھر اسلام نے تو یہ تحفظ دیا ہے. ہاں جی آج بھی عربوں کے اندر اسلامی طریقے پہ شادی ہے. کیا مطلب؟ وہ کہتے جی حق مہر بھی زیادہ ہوگا, وہاں پر 2 لاکھ ریال جو ہے حق مہر ہوتا ہے, لاکھ ریال 2 لاکھ ریال سے کم وہ حق مہر نہیں رکھتے. اور سارا جو ساز و سامان ہے گھر کا وہ بھی بچے نے بنانا ہے. ٹھیک ہے نا, سارا سامان اس نے بنانا ہے, اور اوپر سے جناب وہ حق مہر بھی اتنا ہونا ہے. بتاؤ بھی وہ بچی کے پیدا ہونے پہ خوشی نہ منائیں تو اور کیا کریں؟ ہے اچھا یہ بات کوئی خلاف اسلام یا خلاف شریعت نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھ لیں, ان کا جو شادی کا سامان تھا وہ سارا کچھ آپ نے بنایا نہیں کچھ. یہ تو علیحدہ بات ہے کہ زیرہ بیچی ہے تو عثمان غنی نے پیسے زیادہ دے دیے, سارا واقعہ آپ نے سنا ہے. لیکن انہی پیسوں سے مال خریدا گیا, انہی پیسوں سے جہیز خریدا گیا, سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا مزے کی بات دیکھیں, یہ دونوں شیخین, دونوں حضرات جو ہیں یہ حضرت علی کے نکاح کے گواہ ہیں. ہاں جی یہ حضرت علی کے نکاح کے گواہ ہیں دونوں. ہاں جی حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا, گواہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق ہے تو عمر فاروق ہے. سمجھ آئی بات؟ اور جہیز کا سامان بھی انہوں نے خریدا, جو کچھ بھی لے کر آئے. تو اب دیکھو حضرت علی کے پیسوں سے جہیز خریدا. اب اسلامی طریقہ تو یہ ہے, مگر ہم نے یہ سارا کا سارا چھوڑا اور آگے ہندوؤں کے طریقے پر. مسنون تھا مسجد میں نکاح ہو, مسنون تھا کہ حق مہر اتنا بھی زیادہ نہ ہو کہ بچہ نہ دے سکے, اس سے بھی اسلام منع کرتا ہے. ضرور سے زیادہ حق مہر بہت سے لوگ شوخی میں لکھا دیتے ہیں, لکھ دو جی ہم نے کون سا دینا ہے, یہ آپ کے ذمہ فرض ہے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو اتنا زیادہ بھی نہ لکھائیں کہ جس کو آپ ادا نہ کر سکیں, اور اتنا تھوڑا بھی نہ لکھائیں کہ شریعت کو مذاق بنا دیں آپ. ٹھیک ہے نا؟ تو درمیانہ حق مہر میں اس کا یہی کہا کرتا ہوں کہ کم از کم کوئی 2-3 ماہ کی بچے کی جو انکم ہے چلو وہی کر لیں, آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی, سہولت ہو جائے گی. تو اب ویسے پوچھے تو اتنا کماتا ہے تو 2-3 ماہ کی انکم لکھ دو کہ کم از کم اس کو کوئی احساس تو ہو. اور زیور ہوتا ہے آج کل, چلو وہ زیور لکھ دو, بچی کو ڈالا تو بچی کو ہی کر دو, پکا پکا قصہ ختم ہو گیا. تو مسجد میں نکاح ہو, حق مہر ہو, گواہ ہوں اور چھوارے پھینکے جائیں, بس اتنا سا کام ہے. اسلام نے اتنی سستی شادی اور اتنی آسان شادی کی ہے, اور فرمایا کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے, برکت والا ولیمہ وہ ہے جو بالکل آسانی کے ساتھ ہوا, نہ کوئی قرض لینا پڑا, نہ کسی مشقت میں پڑے. تو فرمایا وہ اتنا ہی برکت والا نکاح ہے, اور جس کے اندر خرافات آ گئیں اتنی برکت اڑ گئی. اب یہ تو تھا اسلامی طریقہ, وہ تو ہم نے چھوڑا. اب آ جائیں جناب دوسری طرف, ہم نے کیا کیا؟ ماشاءاللہ حاجی بھی ہوں گے, نمازی بھی ہوں گے, تبلیغی بھی ہوں گے, دیندار بھی ہوں گے, اسلام کے ٹھیکیدار بھی ہوں گے. بات ان سے کر کے دیکھ لو, وہ جناب آپ کو جینے نہیں دیں گے کہ ہم سے بڑا کوئی دیندار نہیں ہے. اب سب سے پہلے تو وہ کریں گے جناب مہندی. اب یہ مہندی اسلام میں کہاں آ گئی؟ کیوں جی وہ ہے بھی, اس کے اوپر لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں, کھانا پکایا جاتا ہے, پھر جو بے حیائی کا اور یعنی کا جو طوفان برپا ہوتا ہے, لڑکیاں لڑکے ڈانس کرتے ہیں اور سارا تماشا کرتے ہیں. آپ بتائیں کہ اس کی گنجائش کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, سب فضول ہے. تو یہ ایک فضول کام کیا. اب اس کے بعد آگے چلیں جی, اگلے دن بارات جا رہی ہے. اب یہ بارات اسلام میں کہاں آ گئی جی؟ اسلام میں اس بارات کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ ہندوانہ طریقہ ہے. وہ اپنی بچیوں کو جائیداد نہیں دیتے, جائیداد سے محروم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کے بدلے ہم نے تمہیں جہیز دے دیا, اس کے بدلے ہم نے دیکھو تمہاری آئی ہوئی بارات کو کھانا کھلا دیا, لہٰذا اب تمہارا وراثت میں کوئی حصہ نہیں. وراثت میں بچی کا حصہ تو اسلام نے مقرر کیا ہے, یہ تو ہمیں ہمارا قرآن بتا رہا ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, یہ تو اللہ کا حکم ہے. ہاں جی. اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے, جو کسی وارث کو اس کی وراثت سے محروم کرے, اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیتے ہیں. اب یہ حدیث مبارکہ ہے. ہاں جی. اب سمجھائیں کہ حاجی صاحب, نمازی صاحب, دیندار صاحب, ہیں جی, آپ تو بڑے ماشاءاللہ اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہیں, تو یہ وراثت بچیوں کو دیں, بہنوں کو دیں, بیٹیوں کو دیں. تو جواب ملتا ہے کہ ہمارے ہاں رواج نہیں ہے.
ہمارے ہاں رواج نہیں ہے، تو ہم رواجی مسلمان ہیں کوئی ہیں؟ ہم نے تو نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہمارے تو سر آنکھوں پر حضور کا حکم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اچھا، بہت سارے لوگ ایک بات کہیں گے، ہماری وراثت جو ہے غیروں میں نہ چلی جائے، ہماری جائیداد غیروں میں نہ چلے جائے۔ اچھا، تمہارے نزدیک اس زمین کی، مکان کی اہمیت اس بیٹی سے بھی زیادہ وہ غیروں میں دے رہے ہو؟ کیوں جی؟ بیٹی غیروں میں دے رہے ہو، جو تمہاری عزت ہے، آبرو ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، وہ غیروں میں دے رہے ہو، اور یہ جو چیز ہے اس کی اہمیت اس سے بھی زیادہ ہے۔ زمین غیروں میں نہ چلے، بچی چلی جائے غیروں میں، کوئی بات نہیں یار، کیا عجیب سوچ ہے۔ تو اس لیے اس کا حصہ تو اسلام نے مقرر کیا، اب اس کا چاہیے کہ جب بھی وراثت تقسیم ہو تو حصہ دے دیا جائے۔ اچھا جی، حق مہر لکھا دیں گے، دینا نہیں ہے، وہ حق مہر کی بات بیچ میں رہ گئی۔ تو حق مہر دینا ضروری ہے، یہ قرض ہے شوہر کے ذمے، اگر آپ نے نہ دیا تو آپ کے ذمے قرض رہے گا۔ عورت کو حج کرا دیں گے، عمرہ کرا دیں گے، 500 1000 2000 روپے حق مہر اس دور میں لکھا ہوگا، وہ نہیں دیں گے، وہ نہیں دیں گے، تو وہ آپ کے ذمے فرض ہے۔ اگر ایسے ہی مر گئے تو یہ قرض آپ کے ذمے رہے گا، کون دے گا؟ پیچھے والے تو سب بانٹ بونٹ کے کھا جائیں گے، آپ قیامت کے دن پکڑے جائیں گے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو اس لیے حق مہر زندگی میں ادا کرے۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی معاف کرا لیا، معاف ایسے نہیں ہوتا۔ فرض کر رہے ہیں کہ ایک عورت کا 10,000 روپے حق مہر ہے، یہ 10,000 روپے آپ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں کہ لو جی یہ 10,000 روپے حق مہر ہے، آپ کی مرضی ہے آپ اس کو خرچ کر لیں، آپ کی مرضی ہے اپنے بھائیوں کو دے دیں، آپ کی مرضی ہے کسی مسجد مدرسے میں دے دیں، اور آپ کی مرضی ہے کہ ہم پہ شفقت فرما دیں اور ہمیں ریٹرن واپس کر دیں، اب میں دیکھوں گا وہ کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ کیوں جی؟ اگر تو وہ کر دے تو پھر حقیقی معاف ہے، اور اگر وہ نہ کرے تو ڈرامہ ہے، اس کو ملنے کی امید نہیں تھی، اس نے کہا چھوڑو لڑائی ہوگی بس معاف ہوا چلو جی۔ ایسے معاف نہیں ہوتا جب تک آپ ہاتھ کے اوپر نہ رکھیں کہ یہ لیں جی آپ کے پیسے ہیں، یہ زیور ہے، فلاں چیز ہے، میں نے آپ کو دے دیا، اب آپ کی مرضی ہے۔ ہاں وہ اب آپ کو واپس کرتی ہے تو پھر یہ معاف ہے۔ اور یہی طریقہ ہے وراثت معاف کرانے کا، جو بہنوں سے کرا لیتے ہیں زبانیں ہو، یہ طریقہ نہیں ہے۔ جتنے پیسے بنتے ہیں اس کے ہاتھ میں دو، کہ تمہاری جائیداد 1 کروڑ تمہارا حصہ بنتا ہے، یہ 1 کروڑ روپے یا 1 کروڑ کا چیک تمہارے ہاتھ میں ہے، جی چاہے تو کیش کرا لو، اپنے بچوں کو دے دو، اپنے شوہر کو دے دو، خود خرچ کر لو، حج کراؤ، اپنا مکان لے لو، گاڑی لے لو، جو تمہارا جی میں آئے کر لو، اور اگر چاہو اپنے بھائی کو گفٹ کر دو۔ اگر تو وہ کر دے گفٹ پھر تو ٹھیک ہے، واقعی اس نے معاف کیا، اور اگر نہ تو پھر جو ہے نا جی اس کا مطلب یہ داغ میں کالا تھا، اس کو ملنے کی امید نہیں تھی، اس نے کہا پیسے تو وہ جو گئے، اب بھائی کا دروازہ تو بند نہ ہو، چلو جیسا کیسا بھی ہے دروازہ کھلا رہے۔ تو یہ ہے طریقہ معاف کرانے کا۔ اگر واقعتاً، اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، مرد کی غیرت بھی ہونی چاہیے، مرد کو اپنی مردانہ غیرت کا لحاظ رکھتے ہوئے کبھی معافی کا لفظ منہ سے نکالنا ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ مرد ہو کر تم عورتوں کی طرف دیکھتے ہو، عورتوں کے مال کی طرف دیکھتے ہو، تمہاری تو مردانگی میں بھی شک ہے، سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ تو اس لیے معاف کرانے کی بات ہی نہ کریں، آپ سمجھ لیں کہ میری غیرت کے خلاف ہے یہ کہ میں معاف کراؤں یا معافی کی بات کروں۔ ہاں وہ اپنے طور اپنے شوق سے آپ کو دے دے تو پھر ٹھیک ہے، پھر تو سمجھ آتا ہے واقعی وہ معاف کیا اور معاف ہو بھی گیا۔ تو یہ طریقہ ہے حق مہر کا، اگر معافی کا معاملہ ہے یا اسی طرح وراثت کی معافی کا معاملہ ہے تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں رکھو جو بنتا ہے، اب وہ چاہے تو واپس کر دے، چاہے تو وہ خرچ کر لیں۔ تو اب نکاح مسجد میں مسنون ہے، ثواب ہے الگ سے۔ تو جب دیکھا کہ مسجد میں تو ہم ڈھول نہیں بجا سکتے، ڈھول بجائیں گے تو تماشا لگ جائے گا، اب مسجد کے اندر ہجڑے آ جائیں ناچنے کے لیے تو کون آنے دے گا؟ ساری دنیا ادھر باہر نکل آئے گی، تمہاری ایسی کی تیسی، یہ مسجد میں کیا اٹھا کے لے آئے ہیں جی؟ تو انہوں نے کہا جی چھوڑو، پھر نکاح ہی مسجد سے اٹھاؤ اور باہر لے چلو، گلی میں، گراؤنڈ میں، شادی ہال میں، تاکہ وہاں پر بزرگ بھی ناچیں، نوجوان بھی ناچیں، ہیں جی؟ وہ نوجوان جو جہاد کی زینت ہوا کرتے تھے، وہ گھوڑے جو جہاد کی زینت ہوا کرتے تھے، اب وہ ناچنے کی زینت ہے۔ اقبال نے کیا کہا؟ آؤ میں تم کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، طاؤس رباب اول، کیا وہ شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ قوموں کی ترقی اور زوال تمہیں میں بتاتا ہوں، جب قومیں عروج پہ ہوتی ہیں تو ان کے ہاتھ میں جہاد کے سامان ہوتے ہیں، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور جب قومیں تنزلی کی طرف جاتی ہیں، ہلاکت کی طرف جاتی ہیں، تو ان کے ہاں گانے بجانے کا سامان ہوتا ہے۔ آؤ میں تم کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، سمجھ گئے وہ بات کہ نہیں؟ تو نوجوان گھوڑے
جو جہاد کی زینت ہوا کرتے تھے اب وہ ناچنے کی زینت ہو گئے. یہ ہماری تباہی ہے, سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہماری اخلاق کی ہر لحاظ سے ہماری تباہی ہو گئی. تو اب ناچ گانے کے لیے ہم نے مسجد چھوڑی, مسجد کا ثواب گیا. ہاں جی, اب آ گئے جناب شادی حال میں. اب کیا ہے جی, اب برات آ رہی ہے جی اتنی لمبی, ظاہر ہے وہ مسجد میں تو لانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں, وہاں تو کوئی چوچلا چلے گا نہیں. تو اب اتنی بڑی برات آ رہی ہے جی, یہ ہندوانہ رسم ہے. اچھا جی, برات کے بعد جناب پھر آ گئے جی وہ ڈھول ڈھمکے والے, وہ جناب پیسے پھینک رہے ہیں, اور اتنے بڑے بڑے تھیلے بھر رہے ہیں, تماشا لگا ہوا ہے, لوگ تماشبین اکٹھے ہیں, ناچ رہے ہیں, نوجوان بھی ناچ رہے ہیں, وہ بھی ناچ رہے ہیں. پتہ نہیں چلتا ان میں اصلی کنجر کون ہے اور نقلی کنجر کون ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اصلی نقلی کا پتہ نہیں چلتا, لیکن ہوتے سارے ہی کنجر ہیں وہ جتنے بھی ناچ رہے ہوتے ہیں. بعض جگہ پر تو میں نے بابوں کو دیکھا ادھر پیشانی پر ان کے محراب بنے ہوئے نماز اور ناچ رہے ہیں جی. بیٹے کی شادی پہ جناب اتنی خوشی جی وہ جھومنے لگ گیا جی ہیں. تو یہ سب تماشبینی ہو گئی. اب وہاں پر جناب نوٹ بھی لٹائے جا رہے ہیں, تماشا بھی ہو رہا ہے. پھر آ گئے جی ہال کے اندر, ہال میں آ کر بیٹھ گئے جی. اب وہ نکاح کی تقریب شروع ہے ہیں جی. اب کیا ہو رہا ہے, کئی مرتبہ گانا بجانا بند کروانا پڑتا. خدا کے لیے 2 منٹ کے لیے بند کر لیں, کم از کم یہ خطبہ پڑھنا ہے, حضور کا فرمان پڑھنا ہے, قرآن کی آیات پڑھنی ہے, یہ ان کی توہین ہے. بند نہیں کرتے ہو, نہیں کرتے بند. کئی مرتبہ میں نے روکا ہے خطبہ کہ بھائی جب تک یہ بند نہیں کرو گے میں خطبہ نکاح جو ہے نہیں پڑھاؤں گا. میں خطبہ شروع کرتا, وہ پھر بٹن چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے جی ساتھ والوں نے چھوڑ دیا, ادھر بھی ایک ہیں جی بیٹھے ہوئے. تو قصہ مختصر یہ ہے کہ وہ میوزیکل سارا سسٹم, اور پھر عورتیں بے حجاب, اور کیا کیا تماشا. ہمیں کہتے ہیں جی آپ ایسی جگہ پہ جائیں ہی نا. بھئی ہم تو نہیں جاتے, ہمیں تو یہی کہہ کے لے کے جاتے ہیں کہ وہاں کچھ نہیں ہے, لیکن جب ہوتا ہے تو پھر سارا کچھ ہی ہوتا ہے. کوئی نہیں جی, کوئی نہیں جی, آپ اپنی آنکھیں نیچی کر لیں جی بس جی. یعنی ہم نے یہ بے حیائی نہیں چھوڑنی, آپ اپنی آنکھیں نیچی کر لیں گے. تھوڑی دیر کے لیے وہ قنات قنوت سیدھی کر کے چلو جی چلو آپ نکاح پڑھائیں, بس آپ جائیں. انتظار میں بیٹھے ہوتے مولوی کب سٹیج سے اترے, کب جائے, تاکہ ہم وہ جو ہے نا جی چلائیں جلدی سے. اور جہاں ہم زیادہ وہ اٹکتے ہیں نا جی, وہ ہمیں پھر کھانا بھی نہیں کھلاتے. آؤ جی آؤ ماشاء اللہ چکو بیگ جی, تو رخصت کر رہی ہے, چلو شاباش. ہاں جی, کیوں کہ یہاں جھگڑا پڑے گا. ہم نے تو یہاں ڈانس کرنا ہے, یہاں ہم نے میوزک چلانا ہے, گانا بجانا چلانا ہے. اور بعضوں نے تو منگوائے ہوتے ہیں, قوال منگوائے ہوتے ہیں اسٹیج کے اوپر. وہ گلوکار حرام زادے لاکھ لاکھ روپے دے کر ان کو منگوایا ہوتا ہے کہ وہ اسٹیج کے اوپر گائے گا جناب, اور پھر اس کے بعد کھانا کھلائیں گے. اور سارے شرفاء دیندار سب اس کے اوپر نوٹ پھینک رہے ہوتے ہیں. اور مولوی صاحب جس نے نکاح پڑھایا ہیں جی, نکاح پڑھانے کے بعد ایسے مظلوم سی صورت, مسکین سی صورت ہیں جی بنا کے, پھر وہ مشورہ بھی میں نے آپ کو بتایا نا, جو پوری برات میں سب سے بخیل ہو جو اس سے مشورہ کریں گے کیا دینا ہے مولوی صاحب کو, کیا دینا ہے ان کو. تو میں مذاق میں کہا کرتا ہوں, ایک جگہ میرے کان میں آواز پڑی تو میں نے کہا ان کو زہر دو, قصہ ہی ختم ہو ہیں. تو اس کو بڑی مشکل سے 5,000 10,000 دیں گے. میں نے کہا ڈوب کے مر جاؤ, اگر کوئی ڈوبنے کے لیے تمہیں جگہ ملتی ہے ہیں جی, جس نے تمہیں دل سے دعا دینی ہے اس کے لیے تمہارا یہ حال ہے ہیں جی, جس نے دعا کرنی اس کے لیے یہ حال ہے. اور جتنے حرام کے کھاتے تھے وہاں تم نے لاکھوں لگائے, نہ کسی سے مشورہ کیا نہ پوچھا. اور جہاں پر 1 روپیہ دینا عبادت ہے وہاں پر تم نے مشورہ بھی کیا اور دیا بھی کچھ نہیں. ایک نکاح میں میں گیا, میں بھی برات والوں کی طرف سے, عبداللہ والوں, تو مولوی صاحب وہ دوسرے مسلک کے تھے, انہوں نے نکاح پڑھایا تو ان کو پیسے تھوڑے دیے. میں نے خود سنا وہ بد دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ یہ جو دلہے کی گاڑی ہے کسی ٹرک کے نیچے آ جائے اور یہ لوگ ہلاک ہو جائیں. رات کے دیکھ لو 12 بج گئے, اتنی سردی کا موسم ہے, میرے چھوٹے بچے یہاں آیا ہوا ہوں, تو مجھے انہوں نے 3,000 روپے دیا ہے, تو بد دعا نہ کروں تو اور کیا کروں. تو میں گیا, میں نے جا کر ان سے بات کی. میں نے کہا یار کو خدا کا خوف کرو, یہ تو اب مہنگائی اتنی ہو گئی ہے, اوپر سے یہ جو بلدیہ والے ہیں انہوں نے ٹیکس اتنا لگا دیا. 5,000 روپے تو لائسنس فیس ہے جی سالانہ. جی مولوی صاحب نکاح پڑھانا 5,000 یہ دو. اب اس کے بعد رجسٹر 1,500 کا وہ دیتے ہیں. اس کے بعد 700 روپے انہوں نے رجسٹریشن پر پرت کر دیا ہے ہاں جی, اور اگر حق مہر زیادہ رکھا ہے تو اس کے علیحدہ چارجز ہیں. تو میں نے کہا 2-2.5 ہزار میں تو اس غریب کو خود پڑتا ہے یہ ایک پر, تو آپ اس کو صرف 3,000 روپے دے رہے ہیں, یہ کیا ظلم کر رہے ہیں ہاں جی. تو یہ صورت حال ہے. چاہیے تھا کہ اس غریب کو 50,000 روپے دیں, اس کو کوئی اپنا 30,000 روپے تو کم از کم بنتا ہے 20-30. وہاں نہیں دیں گے, وہاں موت پڑے گی. ہجڑوں کو دیتے ہوئے بھی خوش ہیں, وہاں وہ باجوں والوں کے اوپر پھینکتے ہوئے بھی خوش ہیں, جس نے اسٹیج سجا کے دیا اس کو بھی 50,000 دیں گے, خوش ہیں. مووی والے جس 3 دن کا ٹھیکہ کیا ہوا جی, اس نے جناب مہندی پر بھی بنانی ہے اور پھر شادی پر بھی, اور پھر اس کے بعد جو ہے اگلے دن ولیمے پر بھی اس کے ساتھ ٹھیکہ کیا ہوا ہے. وہ لاکھ روپے ان کو دینا وہ سب آسان ہے. ہاں, پھر اس کے بعد
وہ برات لے کے جاتے ہیں تو وہاں پر کتنی گاڑیاں جو ہیں جاتی ہیں، وہ سارا خرچہ وہ بھی خوشی سے، پھر وہ دودھ پلانا تو حضور کی سنت ہے جی، لیکن اس کے اوپر بھی ہم نے اپنا رواج جکڑ دیا کہ جناب وہ چنی تان کے کھڑی ہو گئی، لاؤ جی لاکھ روپیہ لاؤ جی 50,000، اور بڑے آرام سے وہاں بھی دیتے ہیں جی۔ پھر اس کے بعد جو برتن صاف کرنے میں سب کے لاکھ بڑے آرام سے دیتے ہیں، اور سب سے زیادہ جہاں پر ان کے دینے کا فائدہ تھا وہ مولوی کی خدمت تھی، سب سے زیادہ تکلیف بھی وہیں پہ ہوتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد جناب وہ برات چلی گئی، پھر جناب اگلے دن ولیمہ مسنون ہے ہاں جی، ولیمہ مسنون تھا، اپنے گھر بلاؤ مہمان جتنے مرضی، کہ شب عروسی کے بعد ازدواجی زندگی اس نے شروع کی ہے، اس خوشی کے اندر ولیمہ دوستوں کی عزیز و اقارب کی دعوت ہے، جتنی مرضی بڑی کریں۔ تو جو اتنا آسان طریقہ تھا نکاح اسلام نے جو ہمیں دیا اس کو چھوڑا، اور اس کے اندر رسومات، خرافات، بدعات اور جناب ہندوؤں کے رسم و رواج، کیونکہ ہم ڈرامے دیکھتے ہیں نا، فلمیں دیکھتے ہیں، اور وہاں پر جو ان کا طریقہ ہے وہ سارے کا سارا اپنا کے بیٹھے ہیں۔ اب آج کل ایک نیا ٹرینڈ بھی آیا ہوا ہے، نکاح سے پہلے لڑکا لڑکی کو سامنے آمنے بٹھائیں گے ہاں جی۔ تو میں بھی ایک جگہ پہ گیا تو مجھے نکاح کے لیے بلایا، تو کہنے لگا جی لڑکی لڑکا سامنے بیٹھیں گے آپ؟ میں نے کہا سامنے کیسے بیٹھیں گے، یہ تو بیٹھ ہی نہیں سکتے، غیر محرم ہے، ابھی تو ان کا نکاح ہی نہیں ہوا۔ نکاح کے بعد تو بیٹھیں جو مرضی کریں، لیکن نکاح سے پہلے یہ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ یہ تو میں نے کہا اہل سنت کا طریقہ ہی نہیں ہے، یہ تو کسی اور کا طریقہ ہے، اٹھو یہاں سے، نکاح کے بعد بیٹھو، نکاح سے پہلے نہیں بیٹھ سکتے۔ تو نکاح سے پہلے ان کا بیٹھنا، ایک دوسرے کو دیکھنا سب غیر شرعی ہے، حرام ہے۔ یہ جو منگیتر کے ساتھ فون پہ 1.5 گھنٹے باتیں کرتے ہیں جا کر یہ سب حرام ہے، سمجھ گئے بات کہ نہیں؟ ابھی تک تو غیر محرم ہے، صرف وعدہ نکاح تو نہیں ہوا، اس کی منقوہ تھوڑی ہے۔ اور اکثر دیکھا ہے کہ منگنی رہتی ہے، سال کے بعد کو بات ہوتی ہے، وہ منگنی ختم ہو جاتی ہے، تو یہ ساری گفت و شنید دیکھنا یہ سب حرام ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ پہلے دن سے ہی حرام ہے۔ ہاں جب نکاح ہو جائے پھر وہ اس کی بیوی ہے، پھر وہ چاہے اکٹھے بیٹھے باتیں کریں جو سو کرے۔ تو بہرحال کوشش کریں کہ جو اسلام کا طریقہ ہے نکاح کا، اتنا سادہ، آسان، کم خرچ، اس کو اختیار کریں۔ اور ویسے بھی اس مہنگائی کے دور میں اس سے جان چھڑانا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ کوشش تو کریں، ہمت تو کریں، ہمت مردہ مدد خدا، آپ ہمت کریں گے تو اللہ کی مدد بھی آئے گی آپ کے ساتھ۔ ہاں تو ان خرافات سے بچیں۔